بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہاں اے نفس بعد سحر شعلہ فشاں ہو، اے دجلہ خوں چشم ملائک سے رواں ہو، اے زمزمہ قم لب عیسیٰ پہ فغاں ہو، اے ماتمیان شہ مظلوم کہاں ہو۔ بگڑی ہے بہت بات بنائے نہیں بنتی، اب گھر کو بغیر آگ لگائے نہیں بنتی۔ ماہ محرم الحرام کی آمد پر سارے عالم کی خدمت میں عرض تسلیت پیش کرتے ہوئے آج کرگل کے مذہبی تنظیموں من جملہ انجمن صاحب الزمان، انجمن صوفیہ نور بخشیہ، انجمن اہل سنت والجماعت، انجمن انقلاب المہدی، امام خمینی میموریل ٹرسٹ و دیگر تنظیمات کی اجتماع سے مذہبی اجتماعات، تقریبات، رسومات کی بحالی کے لیے ایک میٹنگ برگزار ہوئی تھی 25 جولائی کو، جس میں بڑی مدت سے ہمارے علاقوں میں، علاقہ جات میں مذہبی تنظیمات سے، مذہبی اجتماعات سے لوگ محروم رہ گئے ہیں۔ مارچ کے مہینے سے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا اور وہاں سے SOPs احکامات جاری ہو گیا، اور ان احکامات پر من و ان سے پورے کرگل ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے عمل کیا۔ بس صرف عمل ہی نہیں کیا بلکہ ضلع انتظامیہ کو جو بھی ضرورت پڑے ان کے ساتھ دیتے ہوئے شانہ بشانہ قوم کی خدمت کے لیے، ہم جہت خدمت کے لیے تیار رہی یہ قوم، لیکن احتیاطی تدابیر پر ساتھ ساتھ عمل کرنے کی وجہ سے ہماری مسجدوں، محفلوں، امام بارگاہوں اور مکتبوں کے دروازے اب تک مقفل ہیں، بند پڑے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے خواتین چونکہ مذہبی نسبت سے کوئی بھی پروگرام ہمارے علاقے میں نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بہت ہی ذہنی کوفت کی شکار ہے، بہت ہی تشویش لاحق ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کے اندر پہلے کہا گیا تھا اجتماعات، جمع ہونا، ایک جگہ لوگوں کا جمع ہونا کووڈ-19 کے لیے پریشان کن ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں جب پتہ لگایا تو ہماری آنکھوں کی شاہد ہے یہ، ہم نے دیکھا ہے ہمارے کرگل میں بھی، لداخ میں بھی، ملک میں بھی بہت سارے ایسے اجتماعات جو سیاسی ہے یا حکومتی لیول پر ہے، پروگرامز ہو رہے ہیں۔ کچھ میں تو ہم نے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، سوشل ڈسٹینس کہے، آپ ماسک کہیں، کچھ کا بھی لحاظ رکھے بغیر ایسے پروگرامز ہو رہے تھے۔ تو ایک بار پھر ہم UT ایڈمنسٹریشن سے، ڈسٹرکٹ ضلع انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مجالسوں کو احسن وجہ برگزار کرانے کے لیے اپنی طرف سے جو SOPs ہے وہ جلد از جلد ہمیں پہنچا دیا جائے۔ محرم آنے ہی والا ہے، جمعے کے لیے 2 دن ہی رہ گیا ہے، جمعے سے سارے پروگرام شروع ہونے والا ہے، لہٰذا آپ ہمیں جلد از جلد یہ اطلاع دیا جائے، ہم اطلاع پہنچائی جائے۔ تو آج کے اس پروگرام میں انجمن صاحب الزمان کے وائس چیئرمین امور مذہبی جناب سید احمد صاحب بھی ہے، یہ بھی فرمائیں گے اپنی زبان سے۔ انجمن صوفیہ نور بخشیہ کے صدر جناب الحاج سید محمد شاہ صاحب بھی اپنی زبانی بیانات فرمائیں گے، تعارف کرائیں گے۔ جناب امام جمعہ والجماعت اہل سنت والجماعت حنفیہ مسجد جامع مسجد کرگل کے امام مولوی تسنیم عارف صاحب بھی فرمائیں گے۔ انجمن المہدی کے صدر بھی سید ابراہیم شاہ بھی اپنی بیانات رکھیں گے۔ تو یہ سارے ہماری باتیں تھیں۔ آپ میڈیا کا بہت بہت شکریہ کہ ہماری باتیں جگہ جگہ پہنچا دی جائیں، یہ ہماری گزارشات تھی انشاءاللہ۔ اور قوم کو بھی، ملت کو بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ جو گائیڈلائنس جاری کیا گیا ہے، گائیڈلائنس میں جو بھی رہنما خطوط ہیں ان پر من و ان سے عمل کرے، جس طرح آج تک عمل کرتے آئے ہیں اسی طرح آئندہ بھی عمل کرے۔ اگر عمل نہ کرنے کی صورت میں وہ شخص اپنی ذمہ داری آپ ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے
مذہبی رسومات جو ہے کووڈ-19 کی وجہ سے معطل ہوئے تھے. تو اس سلسلے میں ہمارے ضلع کرگل کے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی طرف سے 25 جولائی کو ایک میٹنگ منعقد کی گئی تھی. اس میں بھی دعوت ہوا تھا. تو انجمن صاحب زمان کی طرف سے اس وقت ہمارے چیئرمین صاحب نے شرکت کیا. اس کے علاوہ جب ہمارے ٹاؤن میں یہ سلسلہ جاری ہوا، وہاں سے کیس ہونے کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے میٹنگ ادھورا پڑا تھا. تو انہوں نے 10 اگست کو پھر انہوں نے ایک میٹنگ رکھا تھا. تو کل ہم نے اس میٹنگ میں بھی شرکت کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہم نے ہمارے جو مذہبی رسومات جو ہے وہ تعطیل ہونے کی صورت میں اس کو دوبارہ ہم نے برسر عمل لانے کی وجہ کے لیے ہم نے میٹنگ منعقد کیا، جس میں ہمارے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پوری دنیا میں WHO کے وہ نارمز ہے اس کے مطابق. اس کے بعد جب یہ پوری دنیا میں یہ وبائی بیماری پھیل گئی تو اس میں ہمارے WHO یا مثلا محکمہ صحت کی ہدایات جاری ہوئے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو بھی اور ہمارے سپرنٹینڈنٹ پولیس کو بھی ہم نے وہ کاپی دیا ہے. ان سے ہم ملاقات کرنے کا تو ہم کو موقع نہیں ملا. ان کی ایک الگ پرابلم تھا، ان کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا سکا، لیکن ہم نے اپنا کاپی جو ہے وہاں پہنچایا ہے. لہٰذا ہم تمام مذہبی تنظیمیں جو یہاں پر میڈیا کے ذریعے ضلع انتظامیہ کو، خاص کر LG صاحب کو ہم نے ایڈریس کیا ہے، اس کے بعد پورے انتظامیہ کو ہم نے ایڈریس کیا ہے کہ ہم کو گائیڈ لائن کے تحت جو ہم نے گائیڈ لائن یہاں پر مشخص کیا ہے، ہم نے اس کے علاوہ اور بھی گائیڈ لائن اگر ہوگا تو ہم اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے مذہبی رسومات برگزار کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا آپ لوگ میڈیا کے ذریعے ہم نے یہ پیغام پہنچانا ضروری سمجھا. ہم نے یہ پریس کانفرنس اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں کے ذریعے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہماری اس پریس کانفرنس کو آپ بڑی سطح پر انشاءاللہ یہ ٹیلی کاسٹ کریں گے. تو ہمیں امید ہے کہ ہم سب مذہبی تنظیمیں جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہمارے بشیر صاحب نے، تو اس بشیر صاحب کی باتوں کو بھی تائید کرتے ہوئے ہم آئندہ آنے والے جمعے سے اپنے پورے رسومات کو دوبارہ بروئے عمل لا کر ہم پورے اس قوم کی ملت اسلامیہ کی جو خواہش ہے، دلوں کی دھڑکیں تڑپا رہے ہیں، تو اس چیز کو ہم فالو کرنے کے لیے SOPs کے تحت اور مراجع کے احکام کے تحت اگر ایڈمنسٹریشن چھوٹ بھی دے گا، ہمیں مراجع بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وعانا من الحسین. میڈیا کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں آ کے آج کی اس مجلس کا ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہم جو اس میٹنگ میں جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس میں UT ایڈمنسٹریشن کو ہم نے اپنا میمورنڈم جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اور ان کو اطلاع دی گئی ہے، DC صاحب کو بھی اور ہمارے SP صاحب کو بھی. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ DC صاحب جو ہے وہ کوارنٹائن میں ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں اس وقت ملاقات نہیں کر سکے. ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے ابھی ٹیلی فون کے ذریعے سے، چٹھی کے ذریعے سے، آدمی کے ذریعے سے ان سے مطلع کیا گیا تھا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، لیکن وہ کوارنٹائن میں ہونے کی وجہ سے ہم ان سے ملاقات نہیں ہو سکے. جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ آج ہمارے پورے ہندوستان میں حسینی مجلس جو ہے وہ برپا کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم جمعہ و جماعت آج تک کووڈ-19 کی وجہ سے ہم ابھی تک برگزار نہیں کر پائے ہیں. فیصلہ بنائے رکھیں گے، ماسک لگا کر ہم نماز جمعہ ادا کریں گے، مسجد کے دروازے پر پانی، صابن اور سینیٹائزر رکھیں گے، اور نماز کو جو ہے ہم تعقیبات کو کم کر کے صرف واجبات پر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں.
تو یہ جو ہے اور مجالس میں بھی ماسک کا استعمال کریں گے, سماجی فاصلے کا خیال رکھیں گے, کم سے کم وقت میں ہم مجالس کو انعقاد کریں گے, اور اپنے محلے اور گاؤں کے طور پر کے ذریعے ان کی جگہوں پر جو ہے ہم زیادہ یہ کر رہے ہیں اپنے محلوں میں. تو لہٰذا سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کنٹری لیول پر, جبکہ ہمارے یہ کیا کہتے ہیں مندر میں یہ رام نوامی, ہاں, تو وہاں پر جب انعقاد کیا گیا کتنے لوگ تھے جبکہ اسپیچ کر رہے تھے ہمارے ایم پی صاحب جو ہیں, ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کم سے کم سینکڑوں لوگ تو وہاں جمع تھے. یہ بھی تو انعقاد ہے, یہ بھی تو مذہبی انعقاد ہے, اس میں کسی قسم کے روک نہیں ہے, کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے سنسکار میں دیکھا ہمارے ایم پی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو تقریر کر رہے ہیں, لوگوں کو وہاں پر بتا رہے ہیں, لوگوں کو وہاں پر ڈانس نہٹ بھی کر رہے ہیں. وہاں پہ ایس او پیز کا خاص خیال بھی نہیں ہے, لیکن ہم ایس او پیز کے تحت جو ہیں جمعہ و جماعت مجالس جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا ہمارے مذہبی جو انعقاد ہیں اس پر کسی قسم کو بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہم یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے التماس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان مذہبی تقاریب کو کرنے کے لیے ہم ساتھ دیا ہے, الحمدللہ آگے بھی ساتھ دیتے رہیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دبایا نہ جائے اور ہمیں جو ہے اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرنے کی اجازت دی جائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں تمام حضرات کا مشکور و ممنون ہوں, خاص طور سے میڈیا والوں کا کہ انہوں نے ہمارے اس جو ہے کام کو ضروری سمجھا اور اپنے وقت کو فارغ کر کے ہمارے لیے ادھر تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.